صبح کے 9 بج گئے ہیں، مجھے مل گیا احمد اور سارے پارسل کروانے لگے ہیں۔ احمد کتنے پارسل ہیں؟ دل لگا لگا کے کھا رہا ہے۔ تو آپ کے بھی جانور جب پرابلم کریں پریشان نہیں ہونا، چارہ نہیں کھا رہے، ہاضمہ مسالہ دیں، ساتھ ان کا ٹمپریچر چیک کریں، اس کو مینٹین کریں۔ پیک کر دیے ہیں، بک کروا دیے ہیں، چھوٹے پارسل ہیں اس میں ہے جی ہیٹ بالز۔ گوٹ فارمنگ کے 3 مین مسئلے ہیں۔ 3 مسئلوں میں کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی بھی نیا شوقین پہلے بکریاں لے لیتا ہے، اس کی بکریاں چارہ نہیں کھاتی، کمزور ہو جاتی ہیں، لاغر ہو جاتی ہیں، اس کو خوراک کا نہیں پتہ ہوتا۔ دن کی کارگو کروانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں واپس فارم پہ، اور اب آپ دیکھیں ہمارے کنگ بریڈر کو، ہمارے برکت والے بریڈر کو۔ اب یہ گھاس کھا رہا ہے۔ صبح آپ نے دیکھا تھا یہ مرجھایا ہوا تھا، اور دیکھ کے مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ آپ کے پاس بھی جانور ہے، کیونکہ جاندار چیز کہیں بھی ہے تو یہ اس میں چلتا رہتا ہے۔ 19-20 جانور نے بخار ہو جانا، تھک جانا، سست ہو جانا، چارہ نہ کھانا۔ صبح آپ کے سامنے اس کو ہاضمہ مسالہ کھلایا، ساتھ میں نے اس کو انجیکشن لگایا۔ اب دیکھیں یہ سارے جانور چھوڑ چکے ہیں، اب یہ سکے ٹانڈے بھی کھا رہا ہے۔ صبح والی ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور اب یہ دیکھیں کس طرح دل لگا لگا کے کھا رہا ہے۔ تو آپ کے بھی جانور جب پرابلم کریں پریشان نہیں ہونا، چارہ نہیں کھا رہے، ہاضمہ مسالہ دیں، ساتھ ان کا ٹمپریچر چیک کریں، اس کو مینٹین کریں۔ ٹمپریچر ہائی کی صورت میں آپ نے جانور کو نہلانا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو، اس کے بعد آپ نے اس کو انجیکشن لگانا ہے۔ بے تکے انجیکشن نہیں لگانے بخار کے حوالے سے یا کسی بھی ضرورت کے حوالے سے۔ آپ آرام سے مینجمنٹ کریں گے، پھر تو چیزیں ہو جائیں گی مینیج۔ آپ زیادہ میڈیکیشن کریں گے، آپ بہت زیادہ انجیکشن لگائیں گے، ڈاکٹر کو پوچھیں گے فلانے نے کہہ دیا بھائی یہ چیز دے دو، آپ اس کو وہ دے دیں، پھر گھر آئے تو کسی اور نے کہہ دیا بھائی اس کو یہ کھلا دے، آپ وہ دے دیں گے، آپ کا جانور جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی بھی میڈیسن ہے، چاہے مسالہ ہے چاہے انجیکشن ہے، جب آپ اس کو لگائیں گے آپ اس کو چند گھنٹوں کا ٹائم دیں تاکہ دوائی جسم میں جذب ہو۔ اگر مسالہ دیا ہے تو معدے میں جذب ہو، وہ اپنا کام کرے، دوائی کو کام کرنے کا موقع بھی دیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیکیشن کرتے جائیں، آپ کا جانور خراب ہو جائے گا، جانور مزید بیمار ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن پھر اتنا لا تعلق بھی نہیں ہونا کہ آپ نے 2 دن ہو کے جانور کھا نہیں رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بھی باہر کہیں گھوم رہے ہیں، کوئی اگر ملازم رکھا ہوا تو وہ نہیں آپ کو بتا رہا، اس صورت میں آپ نقصان اٹھائیں گے۔ کیونکہ بکریاں خاص طور پہ یہ آپ کو ٹائم دیتی ہیں ریکوری کے لیے، جانور کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے، آپ ڈھیل کریں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو الحمدللہ تمام جانور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تندرست ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ یہ ایک ناگرا بکرا ہے، یہ ہمارا بھی جانا ہے۔ احمد نہیں بول رہا یار تو بال کیوں نہیں کٹواتا بھائی، تجھے میں نے کتنی دفعہ کہا تو بال چھوٹے کروا لے، تو یہ دیکھ دیکھ کے ہمیں گرمی لگتی ہے، کیا سین ہے؟ شوق نہیں ہے؟ چلو جی، اس کو شوق نہیں ہے تو وہ پھر ویڈیو دیکھنے والے تو یہ سمجھتے ہوں گے بلال بھائی اس کو کہتا نہیں ہے، یا بلال بھائی اس کو پیسے نہیں دیتا۔ جوتا تو اس کو میں نے کل لے دیا تھا، جوتا صحیح ہے ذرا بھائی، پہلے تو اس کو سینڈل لے کے دی تھے، اب اس کو چائنا والی لے کے دی ہے، کیونکہ سارا دن کام ہوتا ہے ادھر بکریاں پکڑنا، نہلانا دھلانا، اس میں پھر وہ جلدی ٹوٹ جاتا چمڑے والا۔ میں کہا بھائی اس پہ گزارا کر، باقی پھر آپ کو دوسرا بھی لے دیں گے۔ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے جانا مچھلیوں کا ایکویریم لینا ہے، کیونکہ پہلے والا تو ڈیمیج ہو گیا، اور مچھلیاں بالٹی میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح بھی گزارا نہیں ہونا، وہ بیچاری مر جائیں گی، تو ان کی زندگی بچانے کے لیے اب جانا پڑے گا، جا کے لینا پڑے گا۔ دیکھو کتنے کا آتا ہے، تو اب کوئی حساب کتاب سے لیتے ہیں، سائنٹیفک طریقے سے لیتے ہیں۔ سائنٹیفک طریقہ کیا ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا، آپ نے رہنا میرے ساتھ۔ احمد صاحب چلیں، یہاں کا کام ہمارا کلوز ہو گیا، فارسل جانور ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اس کے بعد لگائیں گے ایڈ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ برکت فارم کی طرف سے جی صبح صبح گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ کیونکہ آج کا موسم بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا چھوٹا سا ایک مسئلہ چل رہا ہے ایکویریم کا۔ ایکویریم جو ہے نا ریپیئر کروایا، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی لیک ہے، اس کو جو ہے نا لگتا ہے اب نیا ہی لینا پڑے گا۔ بہرحال اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ہے، تو پارسل سب کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ آج کیا دن ہے جلال، کیا دن ہے آج؟ سوموار، بروز سوموار۔ آج تک کے تمام پارسل ریڈی ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج پوسٹ آفس والوں کی خیر نہیں ہے کیونکہ پارسل بہت زیادہ ہے،
وہ بھی کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اتنے سارے آرڈر لے کے. تو الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے, بہت اچھا رزلٹ ہے, آپ کے سامنے ہے. پارسل سب کے جا رہے ہیں. سوموار کے دن تک جتنے پارسلز کے آرڈرز آ چکے ہیں سب کے سب ہم نے پیک کر دیے ہیں, بک کروا دیے ہیں. چھوٹے پارسل ہیں اس میں ہے جی ہیٹ بالز. بکریوں کے حوالے سے میں پچھلے دنوں بھی بات کر رہا تھا, آج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. جو بندہ بھی گوٹ فارمنگ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ فارمر ہے, چاہے وہ شوقین ہے, گوٹ فارمنگ کے 3 مین مسئلے ہیں. 3 مسئلوں میں کیا ہے؟ نمبر 1, کوئی بھی نیا شوقین پہلے بکریاں لے لیتا ہے, اس کی بکریاں چارہ نہیں کھاتی, کمزور ہو جاتی ہیں, لاغر ہو جاتی ہیں, اس کو خوراک کا نہیں پتہ ہوتا. اس کا حل ہم نے کیا نکالا؟ اس کے لیے ہم نے نکالا یہ برکت ہاضمہ مسالہ. الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے, آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں اس حوالے سے, آپ یہ استعمال کریں. اس کے بعد دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جانور آپ کے اچھا کھانے پینے لگ گئے ہیں, لیکن اب بکریاں جو ہیں وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی, بکریاں کراس نہیں ہو رہی, تو وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. 6 ماہ 8 ماہ 1 سال بکری ہیٹ میں نہیں آ رہی, کامن سی بات ہے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ جو خوراک کھلا رہے ہیں وہ آپ کی ضائع جا رہی ہے. اس کا حل ہم نے کیا نکالا؟ اس کے لیے ہم دے رہے ہیں یہ ہیٹ بالز, انرجی بالز کہہ لیں, پاور بالز کہہ لیں. اس کو کھلانے سے جانور آٹومیٹک 72 گھنٹوں میں ہیٹ میں آ جاتا ہے. 2 روزانہ کھلانے آپ نے, 3 دن کی خوراک کافی ہے. تو یہ آپ لینا چاہے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. بکریاں آپ کی ہیٹ میں آ گئی, اس سے کراس بھی ہو گئی. اس کے بعد تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ساڑوں کا, کہ بکریوں کے تھنوں کے مسائل آ جاتے ہیں. بکریوں کے تھن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, تھن سوج جاتے ہیں, ہوا بھر جاتی ہے, پانی بھر جاتا ہے, بڑی بڑی بکریاں اس میں ضائع ہو جاتی ہیں, جانور زیبا تک ہو جاتا ہے, بچے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. پراپر اس کا کوئی اس طرح کا علاج یعنی کہ نہیں ہے. اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں. 2 سے 3 دن میں اس کی بھی میڈیسن میں بناؤں گا کہ تھنوں کے مسائل سے آپ بچ جائیں. جب آپ کا جانور 4تھے مہینے میں داخل ہے, وہ گبن ہے یا گبن تیار ہے, اس کو آپ نے وہ کھلانی ہے خوراک. اس سے یہ ہوگا جب آپ کا جانور بچے دے گا اس میں تھنوں کے مسائل نہیں آئیں گے, تھن اس کے اللہ کے حکم سے برابر رہیں گے. اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں, وہ پھر میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 3 مین جو میجر پرابلم ہے الحمدللہ اس کا جو علاج ہے, اس کا جو حل ہے نا, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دے فارمر کو, تاکہ جو بھی بکریاں پال رہا ہے, جو بھی شوق کر رہا ہے, اس کے مسائل جو ہے نا یہ والے حل ہو جائیں. ظاہر ہے جب آپ کے بکریاں بچے دیں گی, بچے صحت مند ہیں, تندرست ہیں, ہاضمہ مسالہ دے رہے ہیں, ہیٹ بالز دے رہے ہیں, تو آپ پھر پروفٹ کی طرف ہی جائیں گے کہ آپ کو پروگرس اچھی مل رہی ہے. آپ کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسے, کہ جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈبل واپس مل رہا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور مزید اس کو بہتر کریں گے. تو یہ آج کے تمام پارسل ہیں. اب اس میں نام اگر میں پڑھوں تو میرے خیال میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, کیونکہ پارسل بھی تحاشا ہیں یہ. تو یہ میں بھی بک کروا رہا ہوں, جاتا ہوں فارم پہ. موسم آج کا بہت اچھا, آپ نے انجوائے کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا. آج بروز سمار سب کے سب پارسل یہاں سے پوسٹ ہونے لگے ہیں. الگ الگ میں تصویریں یا ویڈیو شیئر کروں گا, وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. تو چلتے ہیں یہ فارم پہ اور یہ سارے بک کروا دیتے ہیں. ویسے ایک نظر آپ کو ہلکا سا میں دکھا دیتا ہوں یہ کتنے زیادہ پارسل ہیں. یہ سارے ہی پارسل ہیں, یہ چھوٹے پارسل ہیں, بڑے پارسل ہیں, سارے یہ پارسل ہیں. باقی وہ بیک پہ موجود ہیں, یہ موجود ہیں. مزید جو آرڈرز آئیں گے وہ سارے پھر اس میں ہم بک کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی, میں جا رہا ہوں یہاں سے فارم پہ, باقی اپڈیٹ وہاں سے دیتے ہیں. ریڈی ہو چکے ہیں. ایک اس میں کھانے وال کا ہے, وہ ہم نے بائی ہینڈ جو ہے نا بس میں لوڈ کروا دینا ہے. تو یہ پارسل ریڈی ہیں, ابھی روانہ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے تمام شہروں کے لیے. صبح کے 9 بج گئے ہیں, مجھے مل گیا احمد اور سارے پارسل کروانے لگے ہیں. احمد کتنے پارسل ہیں؟ کتنے زیادہ ہوں گے؟ 50-60 ہوں گے. یہ تمام پارسل ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں پاکستان پوسٹ آفس سے. تو آج بھیج رہے ہیں, 48 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کے پارسل پہنچ جائیں گے. سب کے پارسل روانہ کر رہے ہیں. مزید آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. لے آؤ جی, اٹھاؤ. یہ دیکھنا ذرا احمد کو. ہاں جی ہاں جی, روٹی کھائی ہے, ناشتہ کیا؟ چلو پھر اب لے کے چلو اندر, پھر نہیں تو یہ چھوڑنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہنچ چکے ہیں ملتان کے ریلوے اسٹیشن. کیسے ہیں آپ سب دوست؟ یہ جناب ہمارے جانور جا رہے ہیں, 2 ہمارے جو ناچی بکرے ہیں, یہ تو جا رہے ہیں جلم کے لیے. اسپین سے ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کو ناچی بکریوں کا شوق ہے, وہ اس کی کلیکشن کر رہے ہیں, ناچی بکرے جمع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہے جی ہمارا ایک گلابی بلا مندرا چھترا. بس صحیح طرح تو کھڑا ہو جا, کیوں ڈرا رہا تو. یہ چیک کریں, یہ مندرا چھترا یہ جا رہا ہے لاہور کے لیے. افضل گجر صاحب ہمارے ریگولر کسٹمر, رسید شاہپور میں آ گئی. ملٹی نمبر یہ آ گیا, ناچی بکرے آ گئے. جیلم کے لیے رسید شاہپور میں آ گئی, یہ اس کی نمبرنگ ہے JMR جیلم. اسی طرح یہ وائٹ والا ناچی بکرا. اور یہ سر جی چیک کر لو, آپ کہہ رہے تھے جی جھانجریں لگا بھیجنا, یہ جھانجریں اس کی لگا دی ہیں, اس کی بھی لگا دی ہیں. مزید ایکسٹرا جو جھانجریں ہیں نا وہ پھر آپ کو میں بھیج دوں گا اپنے پارسل میں. اگر آپ کو دانیاں وغیرہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو بھجوا دوں گا. یہ ہے جی ملتان ریلوے اسٹیشن. مزید خوبصورت جانور لینے کے لیے ہمیں فالو کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. کوشش کر رہے ہیں, اچھے جانور دے رہے ہیں, علاج معالجہ سکھا رہے ہیں, میڈیسنز دے رہے ہیں,
کوشش کر رہے ہیں کہ بکریاں جو ہیں ہمارے جو فالوور ہیں سبسکرائبر ہیں ان کی صحت مند ہوں تندرست ہوں اور فارمر جو ہے وہ خوش ہو خوشحال ہو. یہ ظاہر ہے جب جانور تندرست ہوگا موٹا تازہ ہوگا تو فارمر کی خوشی ویسے ہی جو ہے نا بڑھ جانی ہے. یہاں سے ہم جائیں گے اتوار بازار کی طرف, دیکھتے ہیں آج کیا کچھ ہے وہاں پہ. آؤ جی احمد صاحب. کل ہماری ویڈیو پوسٹ نہیں ہو سکی, اس کے لیے ایڈوانس معذرت ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس پارسلز کے آرڈر بہت زیادہ تھے, ہم سے وہ مینیج نہیں ہو پائے. ہم پارسل ہی بناتے رہ گئے اور پتہ چلا کہ جی یوٹیوب کی ویڈیو کا ٹائم ہو گیا اور ہم جو ہے نا اپلوڈ کر نہیں سکے ہیں. نیا سٹاک ہمارے پاس آ چکا ہے, ابھی صرف اور صرف 5 منٹ پہلے پہنچا ہے. ماشاءاللہ جی بریڈر بکرا ہمارے پاس آیا ہے, یہ چیک کریں ابھی ابھی پہنچا ہے, اس لیے تھکا نا گھاس کوئی نہیں کھا رہا. یہ کل تک جا کے جو ہے نا ریڈی ہوگا, پھر آپ کو دکھائیں گے. ابھی ویسے سرسری آپ کو شوق میں کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے. بکرا بڑا کمال ہے. احمد اس کے دانت دیکھو کتنے ہیں, 2 دانت. یہ 2 دانت ہے بھائی بریڈر امبرسری بیتل میں. اور یہ چیک کرو جی ہمارا ٹکرے مار مار کے کھا رہا ہے. ایک اس میں یہ لال ڈبہ آیا, ایک یہ اس میں بلیک ہوتل بیتل آ گیا جی, ایک وہ پیچھے نظر آ رہا ہے. احمد اس کو اٹھا کے کھرلی میں ڈالو. جب چھوٹے بچے ہوں اور ان کو بڑے بکرے کھانے نہ دیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس کو اٹھا کے کھرلی میں چھوڑ دو. گھاس تو وہ خراب کرے گا ہی لیکن وہ کھا لے گا, یا ان کی علیحدہ سے پارٹیشن کی جائے جس میں علیحدہ یہ اپنا گھاس وغیرہ کھائیں. تو یہ تمام ماشاءاللہ جی اس ٹائم گھاس کھا رہے ہیں. اور اس بریڈر کو ہم نے باندھ دیا کیونکہ وہ تنگ بہت کرتا ہے. آج بارش کی وجہ سے جو ہے نا بہت ککڑ ہو گیا اور جو ہے نا کام خراب رہا ہے, سمجھے بس سارا دن صفائی کا ہی گزرا. اسٹاک میں آئے ہیں 4 بریڈر بکرے, یعنی کہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. ایک ہے اس میں دودھ والی بکری, وہ ابھی نہیں پہنچی فارم پہ, وہ پہنچتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی بکری ہے مکھی چینی ہے, اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ریٹ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ ہم نے جانا ہے شیخوپورہ کے, آج جانور بھیجنے ہیں. شیخوپورہ کے جانور ہمارے رہ گئے ہیں, 2 دن ہو گئے جا نہیں رہے. کہ پہلے جو ہے نا وہ گاڑی کا ایشو تھا, پھر پیمنٹ کا ایشو بن گیا. پیمنٹ آج کلیئر ہوئی ہے ان کی جا کے, آج ہم جو ہے نا بھیجیں گے شیخوپورہ کے جانور. وہ لوڈ کرواتے ہیں, سارا شوق آپ کو کرواتے ہیں. احمد یہ اٹھاؤ یہ کسی. جانوروں میں یہ ذرا خیال کیا کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پڑی نہ ہوں. اب یہاں کوئی بکرا ٹکر مار دے, بکری کو بھاگ دوڑ کرے تو اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر مینیج کریں گے تو آپ کے جانور ٹھیک رہیں گے, آپ نقصان سے بچے رہو گے, ورنہ آپ کو مشکل پیش آئے گی. وہ ایک دور بچہ مجھے نظر آ رہا ہے, اس بچے کی کلاس لگ گئی ہے اور اس وجہ سے یہ بچہ چپ چپ ہے. ہاں بھیا بول نہیں رہے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, پریشان نہیں ہونا میرے بچے, کلاسیں لگتی رہتی ہیں. جب ہم تمہاری عمر کے تھے ہماری تو بہت لگتی تھی, ہمارے تو ساتھ میں پینٹی بھی لگ جاتی تھی. امی سے پڑتی تھی مار جھاڑو سے, اسپیشل جھاڑو صفائی والی. اس سے یہ کہ پھر صفائی ہو جاتی تھی ہماری. اچھا نہیں وہ والا کام ہم نہیں کرتے. چمچ سے یا ڈوئی سے؟ چمچے سے. کیا بات ہے جی. ابھی ایسی مائیں جو ہے نا آ رہی ہیں جو ڈوئی کے ساتھ چمچ کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو ذرا کر دیتی ہیں صحیح. بچے بھی خیر تنگ بڑا کرتے ہیں, ہمارے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھا کیا بات ہے جی, چمچ کے ساتھ پکائی ہو جائے گی اس کی. تو یہ تمام جانور جی آپ کو دکھا دیے. فی الحال آج کے ولاگ میں اتنا گزارا کریں, کل سے ہمارا جو ہے پراپر ولاگ شروع ہوگا. ایک دن کا جہاں بھی گیپ آ جاتا ہے نا اس کے بعد بڑی مشکل آتی ہے, سیٹنگ جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے.